الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة تمام تر تعریفات، تسبیحات، تکبیرات، تمجیدات، تقدیسات کا اکیلا اور تنہا سزاوار اللہ سبحانہ و تعالی ہے، جو ہر چیز کا اکیلا خالق ہے، تنہا مالک ہے، یفعل ما یرید، جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، وہ ہر ایک سے سوال کر سکتا ہے لیکن اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ تو نے ایسا کیوں کیا۔ لاکھوں کروڑوں
ان گنت بے حد و حساب درود و سلام اس ہستی مبارکہ و مقدسہ کی ذات پر جسے اللہ رب العالمین نے معصوم عن الخطا پیدا کیا، ہر عیب سے مبرہ و منزہ پیدا کیا، جس کی ذات کو نمونہ کامل بنایا، جس کے عمل کو اسوہ حسنہ قرار دیا، جس کی ذات ہمہ جہت، شخصیت ہمہ گیر، کردار لازوال، گفتار بے مثال، سیرت بے عیب اور نجات کا ذریعہ قرار دیا۔ وہ نبی رحمت، محترم و مکرم، رؤوف و رحیم نبی، جن پر وہ تمام آزمائشیں آئیں جو کسی انسان پر آ سکتی ہیں، ان تمام مشکلات سے گزرے جس سے کوئی انسان گزر سکتا ہے، جنہیں دل دیا گیا جو جذبات رکھتا تھا، احساسات رکھتا تھا، خواہشات رکھتا تھا، اس میں اپنی بیٹی کے لیے، گھر والوں کے لیے محبت کے جذبات اس سے بھی زیادہ پائے جاتے تھے جس طرح ہم میں کسی کی اولاد کی نسبت سے پائے جا سکتے ہیں۔ لیکن ان تمام کیفیات کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو اللہ رب العالمین کے احکامات کے آگے اس طرح سرنڈر کیا تھا کہ آپ یہ بات کہنے میں حق بجانب تھے کہ انا اول المسلمین، میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں اپنے بابا ابراہیم کی طرح۔ اپنی رسالت و نبوت کے مشن کو اپنی زندگی کا اولین اور آخرین نسب العین بنایا تھا۔ کوئی ساتھ دے تو صحیح، ساتھ نہ دے تو، کوئی مددگار ہو تب بھی، اور ساری دنیا رشتے تعلقات توڑ دے تب بھی، منصب نبوت و رسالت کی ذمہ داریوں سے کنارہ کش ہونا محال ہی نہیں، ناممکن تھا۔ چنانچہ جب جناب ابو طالب نے آپ سے کہا کہ بیٹا اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب شکت نہیں ہے کہ تمہارے لیے ڈھال بنوں، کمپرومائز کر لو، مشرکین مکہ اور رؤسائے قریش کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر لو، اپنی باتیں بھی جاری رکھو اور ان کی باتیں بھی جاری رہنے دو، اس کے بدلے میں اگر تمہیں سلطنت اور بادشاہت چاہیے تو وہ مل جائے گی، مال و دولت چاہتے ہو تو وہ حاضر ہے، اور اگر کسی حسین خوبصورت جمیل ذات حسب و جمال عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی ممکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخ ساز جواب دیا تھا کہ چچا جان یہ سب تو ان کے بس میں ہے، اگر یہ آسمان سے چاند توڑ کر لائیں اور میرے دائنے ہاتھ پر رکھیں جو ناممکن ہے، اور سورج توڑ کر لائیں اور میرے بائیں ہاتھ پر رکھیں
اور چاہیں کہ میں اپنے عقیدے سے پھر جاؤں، اپنے منہج اور مسلک کو چھوڑ دوں، دعوت الی اللہ کا عمل مقصد نصب العین ترک کر دوں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اب تو یہی عمل جاری رہے گا چاہے اس میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اس نبی ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اللہ رب العالمین نے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ لقد کان لکم، اور یہ لکم کی ضمیر جمع مذکر مخاطب کی ضمیر ہے، اس کا معنی ہے تم، لکم تمہارے لیے، لقد یہ بات محقق ہے، پروف ہو چکی ہے کہ تمہارے لیے اگر کوئی بہترین نمونہ عمل ہے، تمہارے لیے اگر کوئی آئیڈیل ہے فی رسول اللہ ہی، تو وہ اللہ کے رسول کی زندگی ہے۔ اب کم میں کاف میم پیش کم، لکم، کم میں کوئی خاص گروہ مخاطب نہیں ہے۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے علماء کرام سے کہی ہو، مولویوں سے کہی ہو، حفاظ اور قراء سے کہی ہو، خطباء اور ائمہ مساجد سے کہی ہو، مدرسین و معلمات کے لیے کہی ہو، یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اس سے مراد 60 سال کے بعد والے بندے ہیں، بزرگ ہیں جو 60 سال کی عمر گزار چکے، اب ان کے لیے نمونہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے۔ نہیں، مرد ہو یا عورت، آقا ہو یا گدا غلام، امیر ہو یا غریب، وہ بادشاہ ہو یا عام رعایا، وہ ایک بڑا عالم ہو یا ایک انسان عامی، وہ بزرگ ہو یا کوئی باشعور بچہ، ہر ایک کے لیے زندگی گزارنے کا اگر کوئی آئیڈیل ہے، کوئی نمونہ عمل ہے، تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے۔ اور چونکہ آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے وہ محدود زمانوں کے لیے، مخصوص لوگوں کے لیے، محدود علاقوں کے لیے تھے، چنانچہ ان کی پوری سیرت تاریخ نے محفوظ نہیں کی، حتیٰ کہ ان پر اتاری جانے والی کتابیں بھی لوگوں کی دستبرس سے محفوظ نہ رہ سکی۔ لیکن جب قرآن نازل کیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو نہ صرف یہ کہ آپ پر نازل ہونے والے کلام کی بھی اللہ نے حفاظت کی، بلکہ آپ نے جس طرح اللہ کے کلام کی تشریح فرمائی اور پریکٹیکلی اسے عمل کے دائرے میں لا کر دکھایا، اس کی بھی حفاظت فرمائی۔ مشہور جرمن مستشرق ڈاکٹر اسپرینگر نے لکھا ہے کہ مسلمانوں نے، یہ ڈیٹا سائنس آج مشہور ہوئی نا، ڈیٹا سائنس آج لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ ایک بہت بڑا ارننگ کا بھی ذریعہ ہے، بہت بڑی سائنس اور ٹیکنالوجی ہے۔ لیکن ڈاکٹر اسپرینگر نے 18ویں صدی میں لکھا تھا کہ مسلمانوں نے 1.25 لاکھ راویوں کے تمام تر کوائف، حالات، واقعات قلم بند کر کے دنیا کے سامنے وہ مثال رکھی ہے جو دنیا آج تک پیش نہیں کر سکی۔ ان راویوں کی چین کو سند کہتے ہیں۔
سند کی جمع اسناد ہوتی ہے، اور سند کا معنی ٹیک لگانا ہوتا ہے۔ جس طرح لائبریری میں کتابیں رکھی ہوتی ہیں، ایک کتاب ہے، اس کے بعد ایک کتاب، پھر دوسری نے اس کے بعد ٹیک لگائی، پھر تیسری نے اس کے ساتھ ٹیک لگائی، چوتھی نے ٹیک لگائی، ایک کتاب ہٹا دیں ساری کتابیں گر جائیں گی۔ اگر ایک سند مشکوک ہو گئی تو وہ پوری چین ٹوٹ جائے گی۔ یہ زنجیر کی طرح کڑی سے کڑی جوڑی گئی ہے۔ جس طرح انبیاء کرام اللہ کا انتخاب ہوتے ہیں، انبیاء کے سچے پکے ساتھی بھی اس کا انتخاب ہوتے ہیں۔ لاکھ آزمائشیں آئیں، وہ مرتے دم تک نبی کا دامن نہیں چھوڑتے۔ اور یہ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ نذر اللہ عمران، اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھنا، اس کے چہرے کو شاداب رکھنا، اس کے ذکر کو جمیل رکھنا۔ سمع مقالتی، جو میری بات کو سننے کے بعد اسے یاد کرتا ہے اور آگے پہنچاتا ہے۔ فرب مبلغ اوعى من سامع، اور کتنے وہ لوگ جنہیں میرے صحابہ نے حدیثیں سن کر آگے پہنچائیں، وہ زیادہ یاد رکھنے والے، محفوظ رکھنے والے، اور قیامت تک اسے آگے پہنچانے والے ہوں گے۔ یہ نبی کریم کی پیشن گوئی تھی جو محدثین کرام کے حق میں قبول ہوئی۔ صحیح بخاری میں کتاب البیوع، خرید اور فروخت کے احکامات کا جہاں بیان ہے، وہاں امام بخاری ایک حدیث لے کر آئے ہیں۔ اس میں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان اور ان سے تابعین کا مکالمہ ذکر کرتے ہیں۔ تابعین جو صحابہ کے زمانے میں تھے، نوجوان تھے، دیندار تھے، ان کے شاگرد تھے، ان کے ذہن میں ایک اشکال پیدا ہوا۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے کہ آپ ہم سے اتنی احادیث بیان کرتے ہیں، جب کوئی بات ہوتی ہے آپ حدیث لے کے آ جاتے ہیں، جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے آپ کہتے ہیں اوصانی خلیلی، سمیت خلیلا، میں نے اپنے خلیل کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ جبکہ دیگر انصار ہیں، مہاجر صحابہ، کبار صحابہ ہیں، وہ تو اتنی احادیث بیان نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں تمہارا یہ اعتراض اپنی جگہ بنتا ہے، لیکن معاملہ اصل میں یہ ہے کہ میرے جو انصار بھائی تھے وہ اپنی زراعت میں، کھیتی باڑی میں لگے رہتے تھے، اور جو میرے مہاجر بھائی تھے وہ کاروبار دنیا میں، بازاروں میں خرید اور فروخت میں مصروف رہتے، لیکن میں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا اللہ کے نبی کی محفل کے لیے۔ میں پیاسا ہوتا تب بھی، بھوکا ہوتا تب بھی، صفہ کے چبوترے پر اصحاب صفہ کے ساتھ پڑا رہتا۔ غرض اور غایت کیا ہوتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترے، آپ وحی بیان کریں، ہم اسے نوٹ ڈاؤن کریں۔ آپ کوئی لب کشا ہو، اپنی زبان مبارک سے کوئی جملہ کہیں، ہم اسے نوٹ کر لیں۔ فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو اپنی چادر کو بچھا دے اور جب تک میں اپنی بات مکمل نہ کروں وہ چادر نہ سمیٹے، پھر جب میری بات مکمل ہو جائے تو چادر کو جو بچھایا تھا اسے سمیٹ کر اوڑھ لے۔ فرماتے میں نے ایسا ہی کیا، اور وہ عام چادر نہیں تھی، موٹی چادر جسے ہم کمبل کہتے ہیں، موٹی چادر، اس کا مطلب ہے سردیوں کے دن تھے، اور محفل میں اور بھی موجود تھے، لیکن ابو ہریرہ فرماتے ہیں چادر بچھانے والوں میں سب سے پیش قدم میں تھا۔ چنانچہ چادر بچھ گئی، اللہ کے حبیب نے جو فرمایا فرمایا، اس کے بعد پھر میں نے چادر کو سمیٹا اور چادر کو اوڑھ کر پورے جسم پر لپیٹ لیا۔ فرماتے ہیں اس دن کے بعد سے نبی کریم کے کسی فرمان کا کوئی شوشہ بھی، کوئی جملہ بھی، کوئی رمز بھی ابو ہریرہ کے دل و دماغ سے محو نہیں ہوا ہے۔
آج جو اعتراضات پیش کیے جاتے ہیں سیرت کے حوالے سے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آج سیرت النبی کی کانفرنسوں کا انعقاد بھی ہوتا ہے، سیرت النبی کے جلسے بھی منعقد ہوتے ہیں، میلاد اور ولادت باسعادت کے تذکرہ جمیل بھی کیے جاتے ہیں، لیکن سیرت کا پیغام کیا ہے؟ سیرت کہتے کسے ہیں؟ سیرت ہے کیوں؟ اس کی طرف توجہ نہیں کی جاتی۔ یہ واقعات نہیں ہیں، یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ صرف سبحان اللہ اور واہ واہ کہنے کے لیے بیانات نہیں ہیں، بلکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا جائے، سنا جائے، سمجھا جائے اور اسے اختیار کیا جائے۔ یہ اختیار کرنے کی چیز ہے، سیرت بتانے کی نہیں، اپنانے کی چیز ہے، بیان کی نہیں، اخذ کرنے کی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں بھی، اس سے پہلے بھی، ہر دور میں انسان کی یہ خواہش رہی ہے کہ کوئی ایسی قوت، پرماتما، کوئی ایسا ایشور جو دنیا میں ساری دنیا کو چلا رہا ہو، اس سے تعلق جوڑا جائے، اس سے رشتہ استوار کیا جائے۔ وہ اگر طاقت، پاور، قوت مل جائے تو انسان نڈر ہو جاتا ہے، بہادر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ اس اللہ کی، اس خدا کی، اس اندیکھے مالک کی، خالق کی تلاش میں رہتے تھے۔ کوئی رہبانیت کا طریقہ اختیار کرتا، ترک دنیا کرنی پڑتی، خواہشات کو حرام کرنا پڑتا، حلال چیزوں سے رخ موڑنا پڑتا، اور وجہ سب کی ایک ہی تھی، اللہ کو تلاش کرنا ہے، اللہ سے تعلق جوڑنا ہے، اللہ سے محبت کرنی ہے۔ اس طرح آج بھی لوگ کہتے ہیں یار چھوڑو یار، اللہ ہی کی عبادت کر رہے ہیں نا سب، چھوڑو کیسے بھی کر رہے ہیں، کر تو اللہ ہی کی عبادت رہے ہیں نا۔ ہمارے ایک بہت بڑے لیڈر تھے، انہوں نے ہم علماء کرام کی موجودگی میں شاگرد بھی وہاں موجود تھا طالب علم کے طور پر، بڑے بڑے علماء کرام تھے، کہنے لگے میری خواہش ہے کہ میں ایک بہت بڑی جگہ پر تعمیرات کا نظام اختیار کروں، وہاں مسجد ہو بہت بڑی، اس کے ساتھ ہی مندر ہو بہت بڑا، اس کے ساتھ ہی سکھوں کا ٹیمپل ہو بہت بڑا، اس کے ساتھ ہی یہودیوں کا معبد ہو بہت بڑا، حتیٰ کہ جتنے مذاہب دنیا میں پائے جاتے ہیں سب کے ایک ہی مقام پر سب کے عبادت گاہیں موجود ہوں، جس کو جہاں جانا ہے وہ وہاں جا کر عبادت کر لیں۔ میں نے کہا عبادت کے معاملے میں آپ اتنے وسیع ظرف ہیں، سیاست کے معاملے میں اتنے وسیع ظرف کیوں نہیں، وسیع القلب کیوں نہیں؟ سیاست آپ ہی کی چلے گی، قیادت آپ ہی کی ہوگی، منزل بھی نہیں چاہیے، بس رہنما چاہیے۔ سیاست کے معاملے میں اتنے کیا کہتے ہیں، یعنی صحیح لفظ نہیں آ رہا دماغ میں، کہ جس کا تنگ نظر، تنگ دل، قدامت پسند، اور عبادت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں اتنے وسیع الذہن، وسیع النظر، اتنے زیادہ، جبکہ دین کا معاملہ اللہ کا معاملہ ہے۔ سیاست نظام حیات کو گزارنے کے مختلف طور طریقوں کا نام ہے، یہ ایک سائنس ہے، دین نہیں۔ کس طرح ہم نے اپنے امور مملکت چلانے ہیں، چند لوگ سوچ کر فیصلہ کرتے ہیں بس، لیکن عبادت وہ اللہ کی جاتی ہے، تو جس کی جائے گی اس کے طریقے کے مطابق کی جانی چاہیے۔ اب اللہ کیسے بتائے کہ نماز کیسے پڑھو، اللہ کیسے بتائے کہ روزہ کیسے رکھو، اللہ کیسے بتائے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کیسا برتاؤ کرے،
اللہ کیسے بتائے کہ کاروبار کیسے کرو، حلال کماؤ تو کیسے کماؤ، خرچ کرو تو کیسے کرو۔ اللہ تو ان معاملات سے اس کی شان تو بالا تر ہے، چنانچہ اس نے ہر دور میں انبیاء کرام کو بھیجا نمونہ عمل بنا کر کے، جیسے یہ کرتے ہیں تم بھی کرو، یہ میری منشا ہے، یہ میری چاہت ہے۔ اور آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکمل اور مکمل بنا کر بھی بھیجا اور اکمل اور مکمل شریعت دے کر بھی بھیجا۔ فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا اس لیے گیا ہوں کہ اخلاق کو اس کی بلندیوں پر پہنچا کر اتمام کر دوں۔ اور آپ نے کر دیا، آپ نے سکھایا روزہ کیسے رکھنا ہے، آپ نے بتایا افطار کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، آپ نے بتایا کھانا کیسے کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کیا کھانا ہے۔ یہ جو دین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، یہ ان پر اگر انسان عمل پیرا ہو جائے تو بیمار نہ ہو، صحت مند رہے، کیونکہ دین فطرت ہے، اور فطرت سے اگر مماثلت کے ساتھ، مفاہمت کے ساتھ چلتے ہیں تو تصادم نہیں ہوتا۔ جب فطرت کے تقاضوں کو توڑتے ہیں تو فساد برپا ہوتا ہے، بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، بطور باپ کیا رویہ ہونا چاہیے، بطور استاد کیا رویہ ہونا چاہیے، بطور ہم نشیں کیا رویہ ہونا چاہیے، کسی کی اصلاح کرنی ہے تو طریقہ کیا ہونا چاہیے، کسی کو پڑھانا اور سمجھانا اور سکھانا ہے تو انداز کیا ہونا چاہیے، کچھ بیچنا ہے، کچھ خریدنا ہے تو انداز کیا ہونے چاہیے، نماز پڑھنی ہے تو کیسے پڑھنی ہے، مال ہے زکوٰۃ کیسے دی جائے گی، صدقہ و خیرات کرنا ہے، پلے کچھ نہیں تو کیا کرنا ہے، اور بہت کچھ ہے تو کیا کرنا ہے، حج کیسے ہوگا، عمرہ کیسے ہوگا، قربانی کا جانور کس طرح ہوگا، کیسے ہوگا، کب ذبح ہوگا۔ ورنہ قربانی کا جانور ہے نا، عید کی نماز سے پہلے ذبح کر دو تو کیا ہو گیا، اللہ کے لیے تو کی ہے قربانی، نہیں قربانی ضائع ہو جائے گی۔ بھائی حج کرنے جانا ہے نا، ابھی چلے جاؤ کر کے آ جاؤ حج، پابندی تو نہیں ہے وہاں جانے کی، جا کے کرو طواف سعی اور پھر اس کے بعد چلے جاؤ عرفات کے میدان میں، پھر چلے جانا وہیں مینا، اکیلے ہو گئے لیکن کوئی بات نہیں، گروپ لے جاؤ، 4-5 بندے ساتھ چلے جاؤ۔ کیا ہو گیا بھائی صاحب، کون سے دین کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ یہ حج کے تو باقاعدہ ایام ہے نا، حج کے تو مہینے ہیں، احرام پہن کے عمرہ کیوں کر رہے ہو بھائی؟ جو کپڑے ہیں پاک نہیں، صاف نہیں، انہی کپڑوں میں کرو۔ نماز نہیں پڑھتے ان کپڑوں میں، پڑھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، تو حج کیوں نہیں کرتے ان کپڑوں میں؟ بھائی وہ پرانا زمانہ تھا، کوئی اگر یہ بات کہے آپ سے، وہ پرانا زمانہ تھا جب کپڑے تھے ہی نہیں لوگوں کے پاس، 2 چادریں ہوتی تھی بس، وہ پہنتے تھے اور طواف کرتے تھے۔ اب تو آج ماڈرن زمانہ ہے، کوٹ ٹائی پہن کر کرو، شیروانی پہن کر کرو۔ کیا اللہ کو پتہ نہیں تمہارے پاس کتنا پیسہ ہے؟ اللہ کے سامنے 2 چادروں میں جا رہے ہو، نعوذ باللہ اللہ سے کھیل رہے ہو۔ کوئی اگر یہ بات کہے آپ سے تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی جا کے اپنے دماغ کا علاج کروا، کیا باتیں کر رہا ہے یار؟ حج ہوگا نہیں اگر نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہوا، عمرہ ہوگا نہیں اگر نبی کے اتباع میں نہ ہوا، زکوٰۃ تبھی دی جائے گی جب نبی نے جو نصاب معیار کیا وہ نصاب مکمل ہو گیا، نماز بھی ویسے ہی پڑھی جائے گی جیسے نبی نے پڑھی، اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ النکاح من سنتی،
حضور نے فرمایا نکاح شادی میرا طریقہ ہے، ومن اعرض عن سنتی فلیس منی، جس نے اس سے اعراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے یہاں کی شادیاں کیسی شادیاں ہیں؟ کیا یہ سنت والی شادیاں ہیں؟ یہ دکھاوے کی شادیاں ہیں۔ کم از کم ہم اپنی طرف سے اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے اتنا تو کریں کہ جب کبھی کوئی ایسی باتیں ڈسکس ہوں، ہمارے گھر میں مشورے ہوں، تو پتہ چلے کہ ایک اپوزیشن بھی کھڑی ہے، کوئی اختلاف کرنے والا بھی کھڑا ہے، جس کے لیے اپنی اولاد کی خواہشات سے زیادہ اللہ کی چاہت مقدم ہے۔ آج ایسے نہیں ملتے مجھے احباب جو اپنے گھر والوں سے کہیں بھئی اگر یہ تمہاری خواہش ہے کہ شادی میں یہ ہوگا تو میں تمہاری شادی میں شریک نہیں ہوں گا۔ بچے کہہ رہے تھے یار بچوں کے آگے چلتی نہیں ہے ہماری۔ بھائی چلو ٹھیک ہے، 80% اگر وہ اپنی چلا رہے ہیں تو 20% تو تم چلاؤ اپنی، 20% بھی نہیں چل سکتی تمہاری۔ چلو شریعت کے کچھ تقاضے تو پورے ہوں، سیرت کی کچھ باتوں پہ تو عمل ہو، کچھ بھی نہیں۔ ہر معاملے میں مداہنت یہ نہیں کرنا چاہیے۔ منزل سے اگر ایک قدم الگ ہوگا تو آپ منزل سے ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے بہت دور نکل جائیں گے۔ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، اولاد کو پتہ ہونا چاہیے کیا حقیقت ہے، کیا حق ہے، کیا سچ ہے، کون سا عمل ایسا ہے جسے گناہ سمجھ کر کیا جائے تاکہ توبہ کی توفیق ملے، معافی کی توفیق ملے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب سیرت کو صرف سننے کی چیز نہیں سمجھا جائے گا، اسے اپنانے والی چیز سمجھا جائے گا۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، تم اللہ سے محبت کے دعوے میں اگر سچے ہو، فاتبعونی، تو اے نبی ان سے کہیے میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، جیسے میں کرتا ہوں تم بھی کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ خود تمہیں محبوب بنائے گا، وہ خود تم سے پیار کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اہم ترین مسئلہ، آپ کی دعوت ایک خاص منہج پر تھی، رد عمل کی نفسیات نہ تھی۔ آپ کسی کو تبلیغ رد عمل کے طور پر نہ کرتے، حالات کچھ بھی کیوں نہ ہو جائیں جذبات سے مغلوب ہو کر فیصلے نہ فرماتے۔ مکہ کی زندگی دیکھیے، مکہ میں کتنے مظالم ڈھائے گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن پر ڈٹے رہے، اپنا کام کرتے رہے۔ مدینہ میں دیکھ لیجئے، طائف میں دیکھ لیجئے، طائف والوں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ احد کے موقع پر جب نبی کریم کے دندان شہید ہوئے، جب آپ کی پیشانی سے خون کے فوارے نکلے، آپ بے ہوش ہو کر گھاٹی میں گر پڑے، لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ شاید نبی کریم ہمارے درمیان نہیں رہے، لوگوں کے قدم اکھڑ گئے، جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل گئی، اس پہ نمازیں قضا ہو گئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ احد سے زیادہ تو آپ کبھی نہیں ستائے گئے؟ فرمایا کہ نہیں عائشہ، ایک وقت اس سے پہلے آیا تھا، طائف کا وقت تھا، طائف میں دعوت دینے کے لیے گیا، تبلیغ کرنے کے لیے گیا، اس موقع پر مجھے اتنا ستایا گیا کہ آج سے پہلے کسی نبی کو بھی اتنا تنگ نہیں کیا گیا تھا۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہمارے تو ذرا سا کوئی ہماری رائے کے خلاف ہو جائے تو ہم چراغ پا ہو جاتے ہیں، ہماری بات سے اوپر کوئی بات رکھے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے۔ ہمارا تو یہ حال ہے، ہم چاہتے ہیں بس جو ہم کہہ رہے ہیں وہی درست ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمان سے فرشتہ اتر کر آتا ہے اور کہتے ہیں اللہ کے حبیب مجھے حکم دیجئے میں انہیں ابھی برباد کرتا ہوں۔ نبی کے ہاتھ اٹھتے تو ہیں لیکن بد دعا کے لیے نہیں، دعا کے لیے، اللہم اہد قومی، اللہ میری قوم کو ہدایت نصیب فرما، انہم لا یعلمون، وہ مجھے جانتے ہی نہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ طائف والے ایمان لے کر آ گئے، مکہ فتح ہوا، سارے لوگ کھڑے ہیں، وہ بھی جنہوں نے خانہ کعبہ کا دروازہ بند کیا تھا، وہ بھی ہیں، ان کی اولاد ہے جنہوں نے آپ پر، آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے تھے، آپ سجدے میں ہوتے تو اونٹ کی غلاظت لا کے پیٹھ پہ ڈال دیتے، وہ بھی ہیں جنہوں نے آپ کی بیٹیوں کو اپنے باپ کے کہنے پہ طلاقیں دی تھی۔ اور وہ رات بھی آپ کو یاد ہوگی، ہجرت کی رات، جب ہر قبیلے کا ایک جوان تلواریں سونت کر دروازے پر کھڑے ہونے کے لیے سازش تیار کر بیٹھے ہیں کہ آج تو بس یہ نکلیں گے اور ہم سب ایک ساتھ حملہ کریں گے تاکہ بنو ہاشم انتقام نہ لے سکے۔ کس کس سے لڑیں گے؟ ان کا کیس فائلوں میں دب جائے گا۔ اور اللہ کے حبیب اپنے شاگرد رشید حضرت علی سے کہتے ہیں، علی آج رات تو نے میرے بستر پر سونا ہے، سازش یہ تیار ہوئی ہے، فکر تو نے نہیں کرنی، کام یہ کرنا ہے، میرے تکیے کے نیچے ان دشمنوں کی امانتیں رکھی ہیں، صبح ہو جائے ان کی امانتیں ان کے حوالے کر کے مدینہ چلے آنا۔ کوئی رد عمل کی نفسیات نہیں ہے سیرت کے اندر کہ جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے، ایسا کوئی فلسفہ نہیں ہے، ایسا کوئی فلسفہ سیرت میں نہیں ہے کہ تم ہمیں اگر خونخوار نگاہوں سے دیکھو گے، تم اینٹ مارو گے تو ہم پتھر اٹھائیں گے، نہیں۔ سیرت کا تصور یہ ہے تم زیادتی کرو گے ہم معاف کریں گے۔ فرمایا مجھے 9 باتوں کا حکم دیا گیا، جن میں سے ایک یہ کہ مجھے حکم دیا گیا جو آپ سے کٹے آپ اس سے جڑیں، جو آپ کو محروم کر دے آپ اسے عطا کریں۔ یہ ہے سیرت طیبہ، یہ ہے اسوہ حسنہ۔ ہم تو اس وقت تک کسی کو سلام نہیں کرتے جب تک کوئی جواب نہ دے دے۔ میرے بیٹے مجھ سے پوچھنے لگے، پپا اگر آپ کسی شادی کی تقریب میں گئے ہوں، راؤنڈ ٹیبل بچھی ہو، 2 آدمی آپ کے جاننے والے ہوں، باقی 4 اور بیٹھے ہوں، تو کیا آپ ان 4 سے بھی ہاتھ ملائیں گے؟ میں نے کہا ہاں، ظاہر ہے سب مسلمان ہیں۔ کہہ لیں گے میرا خیال ہے یہ بس آپ کی جنریشن تک رہے گا معاملہ، آگے نہیں بڑھے گا۔ میں نے کہا بیٹا بڑھے گا، کیونکہ ہم جیسے لوگ جب اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو ہم یہ پیغام، یہ ریت، یہ روایت اپنے بچوں کو دے کر جائیں گے۔ تم چلاؤ گے اس روایت کو جیسے ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ امانتیں سپرد کی اور ہم نے انہیں آگے بڑھایا۔ اور میں لوگوں کیا میں تمہیں نہ بتاؤں وہ عمل جس سے اللہ تم سے محبت کرنے لگے، لوگ بھی تم سے محبت کریں؟ فرمایا بتائیے، فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو، اسے بھی سلام کرو، من عرفت ومن لم تعرف، جسے تم جانتے ہو اسے بھی سلام کرو، جسے نہیں جانتے اسے بھی سلام کرو۔ سلام ایک دعا ہے۔ ہمارے استاد ہیں، بہت بڑے خطیب ہیں جماعت کے، علامہ زبیر احمد ظہیر حفظہ اللہ تعالی۔ ہم ان کے بعد گئے لاہور میں، تو وہ فجر کی نماز کے بعد مسجد سے نکلے، ہم ان کے ساتھ ساتھ 30 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، 30 سال پرانی، جب جوان رانا تھے، آتش جوان تھے، ہم ان کے ساتھ ساتھ جو پنجاب لاہور میں آگے منا صبح ہی صبح دکانیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، درس ہوا مسجد میں، اشراق ہوئی، اس کے بعد پہ نکلے اپنے گھر جانے کی ناشتہ کریں گے، جو راستوں میں مل رہا ہے السلام علیکم، السلام حافظ صاحب، کوئی پہل کرتے تھے السلام علیکم حافظ صاحب، وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ میں نے کہا حافظ صاحب آپ ماشاءاللہ اتنے پاپولر ہیں تو آپ کو کوئی گارڈ رکھنا چاہیے،
خدا نہ خواستہ 10 دوست ہوتے ہیں تو 10 دشمن بھی ہوتے ہیں۔ کہنے لگے جب میں صبح نکلتا ہوں سلام کرتے ہوئے اور یہ جواب میں کہتے ہیں وعلیکم السلام، حافظ صاحب آپ پہ اللہ کی سلامتی ہو، تو جو اللہ کی سلامتی میں ہوگا اسے کسی سے ڈر ہوگا؟ اسے کسی کا خوف ہوگا؟ آج بلا مبالغہ ان کی عمر 75 برس ہوگی، لیکن آج بھی میں یقین سے کہتا ہوں اگر وہ آج یہاں آ کے خطاب کریں آپ کہیں گے شاید کوئی نوجوان تقریر کر رہا ہے۔ تو جیتی جاگتی مثال ہے۔ ہمارے ایک عزیز ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، وہ گھر آتے دعوت میں بغیر سلام کیے آ گئے۔ ہمارے والد اللہ ان کو سلامت رکھے بچپن سے ہمیں سکھایا اگر ہم بغیر سلام کیے داخل ہو گئے گھر میں تو فرماتے بیٹا واپس جاؤ، شیطان کو لے کر آئے ہو، ابھی لڑائی جھگڑا ہو جائے گا تم لوگوں میں، بھائیوں میں، بہنوں میں، جاؤ واپس سلام کر کے آؤ۔ ہم واپس جاتے السلام علیکم کہہ کے دوبارہ داخل ہوتے ہیں۔ عادت بن گئی۔ یہی عادت اپنے بچوں کی ڈال دی، بیٹا سلام کرو، بیٹا سلام کرو۔ جیسے ابھی محمد علی بھائی نے اپنے پوتے سے کہا بیٹا جا کے سلام کر کے آؤ، بچہ آیا بھاگا السلام علیکم۔ تو سمجھانا ہوتا ہے، سکھانا ہوتا ہے، روزانہ روزانہ ایک سنت، صرف ایک سنت روزانہ۔ کیوں؟ جنت میں جانا ہے؟ ہاں جی جانا ہے۔ جنت میں جائیں گے، نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ اور کوئی خواہش ہی نہیں ہے، جنت پہ جانا ہے نا۔ تو جنت میں جانے کا ایک طریقہ ہے۔ حضور نے فرمایا من احبنی، من احب سنتی فقد احبنی، مجھ سے محبت کرنے والا جنت میں ہوگا۔ المرء مع من احب۔ ایک صحابی آئے اور آ کے اس کے یا رسول اللہ، تو میں رو کیوں رہے ہو؟ کہا اللہ کے حبیب جب میں آپ کی محفل میں ہوتا ہوں خوش ہوتا ہوں، جب آپ کی محفل سے اٹھ کر گھر چلا جاتا ہوں بے چین ہوتا ہے کہ آپ کو آ کے دیکھ لوں، لیکن آپ کبھی اپنے گھر میں ہوتے ہیں، کبھی آپ آرام فرما رہے ہوتے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، ارے میرے بھائی ادھر توجہ، چاچا محمد علی چاچا کدھر کیا کر رہے ہو یار، ڈسٹرب کر رہے ہو۔ جب میں سوچتا ہوں کہ آپ کو آ کے دیکھوں، آپ کے چہرے کا دیدار کر لوں، پیاس بجھا لوں آنکھوں کی، تو آپ مسجد میں نہیں ہوتے، آرام فرما رہے ہوتے ہیں۔ پھر اچانک دل کو ٹیس پہنچتی ہے کہ جب کل آپ ہوں گے ہی نہیں، ہم بھی مر جائیں گے، تو آقا جنت میں ہم آپ کی وجہ سے چلے بھی گئے، ہمارا درجہ کہیں اور ہوگا، آپ کا درجہ کہیں اور ہوگا، تو دیکھیں گے کیسے، ملاقات کیسے ہوگی۔